وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کے لائے ہم، بار بار لائے ہم. صرفہ کا لفظ صاد ریفے سے ہے، کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک امر سے دوسرے امر کی طرف پلٹنا اور تبدیل کرنا، یعنی بار بار لانا بھی اور تبدیل کرنا بھی. ہم بار بار لائے ہیں، تبدیل کر کر کے لائے ہیں. فی ھذا القرآن اس قرآن میں کیا چیزیں؟ حکمت کی باتیں، احکامات، مثالیں، دلائل، آیات، وعد، وعید، یعنی ایک بات کو کئی رنگ میں بیان کیا گیا ہے، ایک مضمون کئی طرح سے آیا ہے. کس لیے؟ لیذکروا، اس لیے کہ وہ نصیحت پکڑے. کیا ایک دفعہ اللہ پاک کا کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں؟ ویسے تو کافی ہے، لیکن بار بار ایک بات کو مختلف انداز اور اسلوب میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان نمبر 1 بھولنے والی چیز ہے، نمبر 2 یہ کہ انسان کا مزاج، موڈ، حالت، سوچ، سمجھ مسلسل بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ ایک حالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں. کیا ایک ہی بات نہیں ہوتی قرآن کی؟ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. میں قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات ہیں، مخصوص سے مراد یہ کہ بہت ہی جو دل پہ اثر کرنے والی یا جن میں سبق ہے، تو ان کو میں نے مختلف قاریوں کی آواز میں ٹیپس الہدا میں بنوائی تھی، اسٹوڈنٹس کو بھی سنوانے کے لیے اور خود بھی سنتی ہوں. تو میں آج سن رہی تھی یہ اصحاب الاعراف کے بارے میں. اب جب ایک قاری پڑھتے ہیں ایک انداز میں، ایک سٹائل میں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں وہ ایک اور انداز میں، تیسرے، تو وہ مختلف اینگل سے وہ چیز سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو آج صبح میں سن رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اصحاب الاعراف اصلاً کون ہوں گے؟ یہ کافر نہیں ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے. یعنی جب میں نے اتنی دفعہ اس کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن آج مجھے صبح سنتے ہوئے یہ بات بہت سٹرائک کی، کیونکہ وہ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو امید رکھیں گے اور جہنم کی طرف دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے. کفار تو اس دن مایوس ہوں گے، وہ تو نہیں ادھر جنت والوں کو دیکھ کے امید رکھیں گے. تو اس سے مجھے ایک دم ہوا کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی حریص ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آ کے ایک چیز بلاک ہو جائے کہ بس ایک تھوڑی سی اور کر لیتے تو دائیں ہاتھ والوں میں ہو جاتے، اب بیچ میں سٹک ہو. یعنی ہم آخرت کے بارے میں اتنا مائنیوٹلی نہیں سوچتے، اتنی باریکی سے نہیں سوچتے. ہم کہتے بس سب چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا جو رہ گیا رہ گیا. نہیں، جتنا ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے وہ کر لو، سستی نہ کرو. کیونکہ وہاں درمیان میں لٹکنا اور کھڑے رہنا اور گھوم گھوگی کیفیت کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں، یہ کیفیت کس قدر تکلیف دہ کیفیت ہوتی. یعنی کبھی آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ آپ ڈیسیژن نہ لے پائیں کہ یہ کروں یا وہ کروں، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، بیچ میں کھڑے ہوں، تو وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں، وہ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ایسے امیجن کر رہی تھی کہ وہ اصحاب الاعراف ادھر دیکھیں گے تو ایک خوشی کی کیفیت، ادھر دیکھیں گے تو غم کی کیفیت، اور بیچ میں منتظر ہوں گے کہ اچھا اب ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ مشرک، کافر وغیرہ نہیں، یہ اہل ایمان میں سے ہوں گے، انہی کو جنت کی امید ہوگی. تو بہرحال یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ ایک چیز کو بار بار پھیر پھیر کے مختلف انداز سے، تو کبھی انسان سنتا ہے قرآن، اسی لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ صبح اور شام قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آنا اللیل و آنا النہار. کیوں؟ صبح کو موڈ کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے، ایک دن کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے، کبھی خوش ہیں، کبھی غمگین ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی ہم نے کسی سے کچھ کر دیا. تو ایک دفعہ ایک آیت پڑھی تو ایک طریقے سے سمجھ آئی، دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے، اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی دوسری دفعہ پڑھنے سے ریپیٹیشن سے سمجھ آ جاتی.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر بہت بڑا رحم کیا ہے کہ ایک ہی مضمون ہے، اور اس ایک بات کو، ایک مضمون کو، ایک چیز کو کئی دفعہ، کئی طریقوں سے، کئی انداز سے سمجھایا. یہ اس کی محبت کا اظہار بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، اور چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے. کبھی ہم سختی سے سمجھتے ہیں، کبھی ہم نرمی سے سمجھتے ہیں، کبھی ہم کسی طرح، کبھی کسی طرح. فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر طریقے سے سمجھایا ہے، پھیر پھیر کے لائے ہیں، بدل بدل کے لائے ہیں، طرح طرح سے گفتگو کی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں. لیکن جنہیں نہیں سمجھنا ہوتا، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کرتا ان کو کیا، یہ سمجھانا، بار بار بتانا، مگر کس میں؟ نفورا، نفرت میں. کچھ لوگوں کو بات سمجھ آنے کی بجائے وہ الٹا ضد میں اور پکے ہوتے ہیں، وہ اور دور بھاگتے ہیں، وہ اور زیادہ بدکتے ہیں. یعنی بار بار کی نصیحت کچھ لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بھگانے کا سبب. نفور کا لفظ جو ہے نون فے رے سے ہے، پیچھے آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ التوبہ میں بھی آیا فلولا نفر. کیا معنی پڑا تھا؟ نکلا، گیا. تو نفر ان ہوتا ہے کسی چیز سے دور جانا، اسی لیے لشکر کے چلنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں نفیر کا لفظ آتا ہے، نفیر عام، یعنی جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جنگ کی طرف چلے جائیں. تو نفور ہوتا ہے دور بھاگنا، دور ہونا، اور خاص طور پر حق سے نفرت کے لیے، ایک صحیح بات سے نفرت. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں بڑھاتا ان کو مگر نفرت میں. یعنی قرآن کا ذکر اور کثرت سے سمجھایا جانا ان کی نفرت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ فرق کس چیز کا ہے. قرآن تو وہی ہے، کسی کے دل پر رحمت کی بارش بن کے برستا ہے اور کسی پر عذاب بن کے. جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا، یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو فاسقین کو، جن کے اپنے مزاج خراب ہیں، خود اندر سرکشی اور بغاوت ہے، ان کو قرآن سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. اس میں آپ ایسے سمجھیں نا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ سبزہ اگتا ہے. لیکن کوڑے کرکٹ پہ یا ایسی زمین جس میں ایسڈز ہوں یا گندگی ہو، جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت اسمیل ہوتی ہے، بہت بیڈ اسمیل ہوتی ہے. بارش وہی ہے، صاف مٹی پہ پڑے تو خوشبو ہوتی. یہاں تو کوئی پتہ نہیں چلتا نہ خوشبو کا نہ کسی اور چیز کا. لیکن جن ملکوں میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی زمین پہ پڑے تو مٹی کی خاص بسان، ایک خوشبو ہوتی. اور اگر کوڑے کرکٹ والی زمین پہ اور گندے کسی علاقے میں بارش پڑے تو ادھر سے گزرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بارش اس گندگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے اور سڑاند اور ناقابل برداشت قسم کی اسمیل آنے لگتی. تو قرآن تو ایک ہے، اچھی زمین پہ پڑتا ہے، اچھے دل والوں پہ پڑتا ہے تو ان کے اندر سے مزید اچھائی نکلتی ہے، ان کی شخصیت اور خوشبودار ہو جاتی. اور بد کردار یا فاسق کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تکبر ہو، سرکش قسم کے لوگ، ان کو جھکانے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے ان کی نفرت میں اور زیادہ اضافے کا سبب بن جاتا ہے.